اور یہ ایک بہت ہی اچھا سلسلہ ہے کہ ہم ہر حال میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھیں، اس کا پرچار کریں، اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے لوگوں کو اس طرف مائل کریں۔ اللہ جل شانہ نے 1,24,000 نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن کسی پیغمبر کی عادت مخصوصہ کو، قول کو، فعل کو، اشارے کو، کنایے کو اللہ نے شریعت نہیں بنایا، لیکن ایک ہستی ایسی آئی ہے، ایک اللہ کا نبی ایسا آیا ہے، ایک اللہ کا رسول ایسا اور اپنی سعی اور کوشش کے ساتھ اللہ کی توحید کے نغمے گائے ہیں۔ ہر ایک کا انداز اپنے دور کے رواج کے عین مطابق بالکل پرفیکٹ رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے جو نصاب جس رسول کو، جس پیغمبر کو، جس نبی کو جس انداز میں ملا ہے اور جس تک وہ دعوت پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے، اس تک وہ دعوت پہنچائی گئی ہے، اسی انداز میں پہنچائی گئی ہے، اسی ہی نصاب کو پہنچایا گیا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی دعوت نبوت پہ، اپنے پیغمبر کے نصاب پہ۔ ہر پیغمبر کا نصاب اس کے لیے ایک مخصوص عنوان دیا گیا ہے۔ اگر تورات جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، اس تورات کے اندر اللہ کی توحید کا جو پرچار ہوا ہے، اس اللہ کی توحید کے اس پرچار کو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ کے لیے مختص کیا ہے۔ اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں گئے، بلکہ اسی تورات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اس انداز میں دی ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے بعد اللہ جل شانہ نے جناب عیسیٰ روح اللہ کو اس کائنات کی ہدایت کے لیے جب بھیجا ہے، تو اللہ جل شانہ نے جناب عیسیٰ روح اللہ کو انجیل عطا کی ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ جب اس کائنات میں آئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ لوگوں میں روح اللہ ہوں، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، لیکن اگلی بات سنو، وہ مبشرہ برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن میں جو اعلان کرنے والا ہوں وہ اعلان میری نبوت کی ذمہ داری ہے، میری صداقت کی ذمہ داری ہے۔ میرا اللہ کا روح اللہ ہونا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے، میں اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو میرے اندر جو خصوصیات ہیں وہ ساری خصوصیات ملا کے جو میں اعلان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اس پیغمبر کی خوشخبری، اس پیغمبر کا آنا، اس پیغمبر کے معجزات، اس پیغمبر کے کمالات، اس پیغمبر کی خصوصیات، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا مسکرانا، اس کا اشارہ کرنا، اس کا امت پہ احسان کرنا، اس پیغمبر کے کمالات کو، اس پیغمبر کے نوال کو، اس پیغمبر کے تعلقات کو، اس کی سفارش اور شفاعت عظمی کو تمام کتابوں میں بیان کیا گیا۔ ہر نبی نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بھی نبی آیا اس نے رب کی توحید کے ساتھ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کو بتایا۔ میں آپ کو جو خصوصیت بتانے والا ہوں یہ کسی اور نے نہیں، وہ
خصوصیت یہ ہے کہ جو نبی آئے انہوں نے جس انداز میں دین کی دعوت دی ہے وہ انداز بھی اچھا تھا، لیکن اس انداز کی پابندی یہ تھی تورات والے تورات سے بہ نہیں جا سکتے، انجیل والے انجیل سے بہ نہیں جا سکتے، زبور والے زبور سے باہر نہیں جا سکتے۔ میں قربان جاؤں کھڑے ہو گئے جو ادا کرے نماز بنتی ہے، پیغمبر کی شریعت بنتی ہے، وہی میرا پیغمبر اپنے بستر مرگے میں بیماری کی حالت میں کہتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا نبی کہتا ہے لوگوں میں بیمار ہوں، میں چل کے مسجد میں آ نہیں سکتا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میں محمد کا مصلی سنبھال لے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو میرا مصلی سنبھال لے۔ ابو بکر آئے، میرے آقا کا مصلی سنبھالا، میرے آقا کے مصلی کو سنبھالنے کے بعد توجہ کریں، آقا آئے، آپ نے ابو بکر کو دیا کہ اگر علی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس سارے خرچے کو اٹھانے والے کو صحابی رسول جناب عثمان غنی کہا جاتا ہے، بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، اس شادی کے لیے اگر دلہا کا لباس بنایا جاتا ہے اس لباس پہ جناب والا بٹن لگائے جاتے ہیں، اس کی کڑھائی کی جاتی ہے، بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے یا لوگوں کی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں کہ اس دلہا کے لیے جناب علی المرتضی شیر خدا کے لیے اس دلہا کے لیے شخصیت نے نہیں بنایا، کسی عام عورت نے کڑھائی نہیں کی ہے۔ اگر شادی علی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس دلہا کے لیے جو قمیض بنایا گیا، اس کے بٹن لگائے گئے، اس کو خوبصورت کڑھائی کے ساتھ سنوارا گیا، وہ بنانے والی کوئی عام نہیں ہے، کائنات کی سب سے محترم شخصیت، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی لاڈلی بیوی اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کی اللہ جل شانہ نے برات کے لیے، جن کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے، جن کی تطہیر کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ بیٹی نبی کی ہے، شادی علی کی ہے، اور شادی کا لباس بنانے والی اما عائشہ صدیقہ ہے۔